بسم اللہ الرحمن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج انشاءاللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جائے گا، ان کے حالات زندگی، ان کی پیدائش، ان کے معجزات اور اس علاقے جہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بیت المقدس سے کچھ میل کے فاصلے پر، آج کل وہاں پر ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو کہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے، وہ علاقہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کو بیت اللحم بھی کہتے ہیں۔ وہ جو فلسطین کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا، اس کو کوہ سعیر بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک غار تھی، جب حضرت مریم علیہ السلام کا جب وہ وقت قریب ہوا تو آپ لوگوں کے جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے یا وہ جو آپ کے اندر ایک خوف تھا، وہ ڈر تھا، اس سے آپ اس کی وجہ سے بیت المقدس سے نکل کر آپ وہاں پر چلے گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، ابھی تو وہ اس وقت تو پہاڑ تھے، آبادی بھی کم تھی، تو وہاں پر آپ چلی گئی۔ وہاں پر جا کر آپ نے ایک جگہ پر پناہ لی اس غار میں۔ تو جب تکلیف بڑھی تو بشری تقاضے تھے، جب تکلیف بڑھی تو سوچا کاش کہ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی چلے جاتی، میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر حضرت روح امین جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی ان کو کہ آپ کسی قسم کا خوف نہ کریں، آپ کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے پانی پئیں۔ کھجور کا جو درخت ہے، اس کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلائیں تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، تو آپ ان میں سے کھائیں پئیں اور اپنے بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، کہ بغیر والد کے پیدا کیے گئے۔ کیوں؟ جب مریم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، جب ان کی والدہ نے ایک منت مانگی کہ یا اللہ اگر میرے گھر میں اولاد ہو تو میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو اللہ تو جانتا تھا کہ بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی۔ تو جب ان کے گھر میں بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام، تو ان کی والدہ نے کہا یا اللہ میں نے تو منت مانگی تھی، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی، اگر بیٹا ہوتا تو زیادہ طاقتور بھی ہوتا، تیرے گھر کی خدمت بھی کرتا۔ پھر آپ نے اٹھا کر وہ وہاں پر بیت المقدس میں جو وہاں پر لوگ تھے ان کے حوالے کی، جو اس کے دیکھ بھال والے تھے، ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پورا واقعہ بیان کیا، پھر کس طریقے سے وہ ان کی کفالت کے لیے لڑنے لگے، کیسے انہوں نے پھر کہا کہ چلو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ تو اے نبی جب وہ اپنے پین ڈال رہے تھے تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو یہ خبریں ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن اندازی کی، ایک بچے کو بلایا، جب اس نے وہ قرآن اندازی میں سے وہ پین اٹھایا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں، اب ہم کو دوسری تدبیر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ پانی پر اپنے پین ڈالتے ہیں پانی میں، تو پانی کا جس طرف بہاؤ ہے
جو پین اس کی الٹی سمت میں چلے گا وہی اس کا حقدار ہوگا۔ اب ہوتا تو جس طرف پانی کا رخ ہوتا ہے، پانی جاتا ہے چیزوں کو بہا کرتا ہے اسی طرف لے کر جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جس طرف جس کا پین اگر جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اس کی الٹی سمت میں جائے۔ اب دیکھنے میں تو یہ ممکن بھی نہیں لگتا۔ تو جب انہوں نے پین ڈالے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو پین تھا وہ الٹی سمت میں چلنا شروع ہو گیا، باقی کے سارے پانی کے بہاؤ کی طرف چلے گئے۔ اب دوسری مرتبہ یہ قرآن اندازی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام اس وقت بھی نکلا کفالت کے لیے، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے پھر جس کا نام آیا قرآن میں وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اب پھر انہوں نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں، ہم دوبارہ پھر قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ جس کا پین پانی کے بہاؤ کی طرف بہے گا وہی اس کا اصل حقدار ہوگا۔ انہوں نے سوچا شاید جب دوبارہ ڈالیں گے تو ہمارے پین اوپر کی سمت میں چلے جائیں، الٹی سمت میں، تو ان کا بھی الٹی سمت میں ابھی چلا تو بعد میں بھی چلی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اب ہوا کیا، جب تیسری بار انہوں نے کرہ ڈالا، وہ اپنے اپنے جو ان کے پین تھے وہ ڈالے، سبھی کے پین اس پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت میں چلے گئے، اور صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا جو پین تھا وہ سیدھے اس کے بہاؤ میں چلا گیا۔ اب کفالت کا جو سلسلہ تھا، جو جس کے حصے میں وہ کفالت آئی وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ تو آپ کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بعض کہتے ہیں خالو تھے، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے بہن کے جو وہ خامد تھے۔ پھر وہاں پر بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی گئی، حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر عبادت کرتی، آپ عبادت گزار، متقی اور زہد میں مشہور ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا جو کسی ضرورت کے تحت وہ مسجد سے نکلتی، باقی نہیں نکلتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب وہ مسجد مشرق کی طرف گئی، اپنے حجرے میں ایک روایت ہے کہ وہ پانی لینے کے لیے باہر نکلی تھی، جب پانی لینے کے لیے گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ جب انسانی شکل میں آئے تو حضرت مریم علیہ السلام عابدہ و زاہدہ تھی۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو پھر اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کن کہنے سے وہ ہو جاتی ہے۔ جب ایک بار ارادہ کر دیا تو اس چیز کا ناممکن والی بات ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کوئی ماں نہیں تھی۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں، صرف اولاد کی خوشخبری نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہوگا، برگزیدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جب پھونک ماری تو کچھ عرصے کے بعد وہ حمل کی جو علامات تھی وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ آپ ادھر عبادت کرتی، پھر زکریا علیہ السلام نے بھی جب دیکھا تو آپ کو دیکھ کر دعا مانگی تھی کہ آپ کے حجرے میں جو تر و تازہ پھل آتے تھے، تو آپ نے بھی پوچھا کہ اے مریم، یہ جو رزق ہے، یہ تر و تازہ پھل ہیں، یہ میوہ جات ہیں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ باہر تو نکلتی نہیں ہے، باہر سے کوئی آتا بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے جواب دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس وقت ان کو بھی، حالانکہ ان کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، ایک دل میں بچے کی خواہش پیدا ہوئی، پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ تو جب مریم علیہ السلام
کہ وہ آخری وہ وقت جو وقت تھا وہ قریب ہوا، تو آپ نے وہ جو یہودی بھی تھے، کیونکہ وہ بھی باقی بھی خاندان والے کوئی آگے پیچھے تھے، اس خوف سے کہ لوگ باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، پھر ان کو کیسے مطمئن کیا جائے گا، تو بیت المقدس سے کچھ میل کے فاصلے پر وہ اس علاقے میں چلے گئے، اس پہاڑ میں، جو پہاڑی سلسلہ تھا، کوئی سائر جو تھے اس غار میں چلے گئے۔ وہاں پر جا کر جب بچے کی پیدائش ہوئی، تو بعض روایتوں میں ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس کے بعد واپس آپ آ گئی، اور ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایک روایت ہے کہ آپ 40 دن کے بعد واپس ہوئی۔ تو جب آپ کو وہاں پر خوف لاحق ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت جبرائیل امین نے آپ سے بات کی، آپ کو بتایا کہ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اگر لوگ پوچھیں اس بارے میں تو آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب پہلی شریعتوں میں روزے کے ساتھ لوگ خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، ہمارے ہاں یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے۔ تو آپ اس وقت اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ جب آپ بچے کو لے کر اپنے گھر واپس گئی، تو بعض روایتوں میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جب آپ غائب ہو گئی تو لوگوں نے، وہ جو یہودی تھے، انہوں نے جب جستجو کی، پتہ لگانا شروع کیا، تو جب پتہ نہ لگا تو جب واپس ہوئی تو ایک بچے کے ساتھ واپس آئی، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم، آپ تو بہت پاک باز تھی، بہت عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جو بہتان تھے انہوں نے لگانا شروع کیے، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، اشارے سے ان سے کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ اس بچے سے بات کر لو۔ تو جب یہ اشارہ کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا کہ کوئی بچہ گود میں ہو، دودھ پیتا ہو تو وہ باتیں کرے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہیں یا ہمارا مذاق بنا رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کا جو وہ باتیں تھی، وہ جو غصہ سا تھا جب حد سے بڑھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے، تو آپ نے کروٹ دائیں طرف بدلی، تو پھر ان سے بات کی کہ میں سب سے پہلی جو بات کی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتاب دی، میں اس کا نبی ہوں، اور اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہود و نصارہ کا رد کیا کہ یہود نعوذ باللہ بہتان لگاتے تھے آپ پر کہ آپ کی والدہ نے گناہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی پیدائش ہوئی، تو نصارہ جو تھے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، ان میں بھی 3 گروپ ہے، بعض آپ کو تو خدا ہی مانتے ہیں اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا رد کیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی دیے۔ معجزہ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو معجزات عطا کیے، اس وقت کے مطابق جو چیز اپنے عروج کو ہوتی اس سے بڑھ کر وہ چیز عطا کی جاتی۔ اب کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہ جادو کا، نجومیوں کا، یہ ڈاکٹروں کا، جیسے آج سائنس بھی بہت ترقی کر چکی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ تھی، حکمت جو تھی اس سے علاج جب کیے جاتے تھے تو وہ اس میں بہت ہی زیادہ ماہر تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ جو پیدائشی اندھا تھا
اس پر جب ہاتھ پھیرتے تو ایسے اس کی آنکھیں ہو جاتی کہ جیسے وہ کبھی اندھا تھا ہی نہیں. جو برس کا مریض ہوتا، جو کوڑ کا مریض ہوتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو معجزات دیے ان میں سے جو کچھ کھا کر آتا آپ اس کو بتا دیتے، جو کچھ ان کے گھر میں ہوتا بتا دیتے. اس سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کرنا یہ آپ کے معجزات میں سے ہے. تو اس کے مقابلے میں کوئی نہ تھا اس وقت. تو آپ کو جس طریقے سے روایات چلی آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 482 سال کے بعد جو تورات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دوسری کتاب بھیجی ہے وہ زبور بھیجی. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت 6 رمضان کو ملی، داؤد علیہ السلام کو 12 رمضان. تو جب عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد 1050 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب انجیل آپ کو دی عطا کی، اس کا عرصہ تقریباً 1050 سال بنتا ہے. یہ 18 رمضان کو ہوئی. تو ہماری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتاری، کہتے پہلی کتابیں جب آتی تھی تو یکمشت آتی تھی، ایک ہی وقت میں نازل ہو جاتی تھی. اب قرآن مجید آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا. اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ ایک روایت 17 رمضان کی، ایک 24 رمضان کی اور ایک 27 رمضان کی. تو اب جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں گئی، وہاں پر یہود کی جب دشمنی بڑھنے لگی تو اللہ کے حکم سے آپ وہاں سے مصر میں چلے گئے. کہتے ہیں کہ آپ مصر میں کافی عرصہ تک رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 12 سال ہو گئی. 12 سال کی عمر تک آپ مصر میں رہے. تو ایک اہل فارس، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو دنیا میں جتنے بھی بت کہتے ہیں سب کے سب گر پڑے. جب گرے تو اہل فارس کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے نجومیوں اور کہاں جو بھی اس کے قیافہ شناس تھے اس سبھی کو بلایا. اس نے پوچھا، تو جب پوچھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بڑا ہو کر ان چیزوں کی تبلیغ کرے گا، یہ چیزیں ختم کرے گا. تو بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے بھیجے. جب بندے بھیجے ڈھونڈنے کے لیے، تحفے تحائف بھی دیے، تو پتہ لگاتے لگاتے وہ شام، بلاد الشام جو تھا اس کا بادشاہ وہاں تک بھی پہنچ گئے. وہاں پہنچے، پتہ لگایا تو وہاں سے پتہ چلا کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے. اب بات تو مشہور ہو چکی تھی. تو یہ تو آپ کا معجزہ بھی تھا، پیدائش آپ کی. تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے بندے ان کے ساتھ بھیج دیے. اب اس کو یہ خطرہ تھا، جس طریقے سے اس کو بتایا گیا تھا، اس کو یہ خطرہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی تبلیغ کریں گے، دین حق کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، کیونکہ بنی اسرائیل میں تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ چیزیں بدل دیتے تھے، شرک میں مبتلا ہو جاتے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے. ایون حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو زکریا علیہ السلام موجود تھے، تو بنی اسرائیل زکریا علیہ السلام کی تکذیب بھی کیا کرتے تھے. ان میں بے شمار ایسے تھے جو شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، بے شمار تھے جنہوں نے تورات میں بھی تبدیلی کر لی تھی. تو کہتے ہیں اس بادشاہ نے بھی اپنے بندے ساتھ میں بھیج دیے کہ جاؤ پتہ لگاؤ. جب پتہ چلے گا تو یہ کام کرنا کہ جب یہ لوگ واپس ہو جائیں تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دینا، تاکہ جو خطرہ ہے اس خطرے کو ہی ختم کر دیا جائے. تو جب وہ گئے وہاں پر ملے، کسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ مسئلہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے بندے اس لیے بھیجے. تو آپ نے اس وقت مصر کی طرف ہجرت کی وہاں سے. تو آپ کے ساتھ
آپ کا خالہ زاد، بعض کہتے ہیں ماموں زاد تھا، یوسف نجار اس کا نام تھا، وہ بھی تھا، وہ لے کر آپ کو چلا گیا۔ تو جب آپ کی پیدائش ہوئی، اس میں مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بنی آدم پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی گود میں آ کر ایسے انگلی چبوتا ہے اس کو، تو اس کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ جتنے بھی شیاطین تھے تو وہ سارے پریشان، دیکھ رہے کہ دنیا میں کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ اب وہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں لگ رہا۔ تو جو ان کا سب سے بڑا شیطان تھا وہ اس کے پاس پہنچے، اس سے جا کر کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے لیکن ہمیں اس کی خبر نہیں مل رہی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں پتہ لگاتا ہوں۔ کہتے ہیں اس نے جب پتہ لگانا شروع کیا تو جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں نے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو فرشتوں نے آپ کو پورا کور کیا ہوا تھا، تو جب شیطان وہاں اس کی طرف جانے لگا تو فرشتوں نے اس کو بھگا دیا۔ اب واپس جب ہوا تو واپس آ کر اس نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش ہوئی ہے، تو آپ کو شیطان نے نہیں چھوا کیونکہ آپ کی والدہ نے بھی دعا کی تھی۔ تو اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں بے شمار کہ کیا مسئلہ ہوا، کیا ہے، تو ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو پھر آپ کچھ عرصہ جب مصر میں رہے، شروع میں جب آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جب شروع میں آپ نے باتیں کی تھی پھر اس کے بعد آپ نے بات نہ کی، پھر اس وقت بات کی جب ایک عمر کے اس حصے کو پہنچ کے جب بچے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ نے باتیں کرنا شروع کی، تو وہاں پر ابھی بے شمار واقعات پیش آئے۔ آپ کے علم و حکمت، وہ ایک واقعہ تھا کہ جس گھر میں رہتے تھے وہ کوئی امیر و کبیر بندہ تھا، رئیس تھا، اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کے پاس بے شمار نوکر بھی تھے، تو ہوا کچھ ایسے کہ وہاں پر چوری ہو گئی۔ وہ آپ کی بہت عزت، آپ کی والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، تو جب چوری ہو گئی تو مسئلہ بڑھ گیا۔ اب پتہ نہ چلے کہ چوری ہوئی کیسے، مال کس نے چرایا۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت آپ نوجوانی کی عمر میں تھے کہ سبھی بندوں کو بلایا جائے۔ جب بلایا تو آپ نے وہ جو دو بندے تھے، وہ ایک لنگڑا تھا ایک اندھا تھا، اس سے کہا کہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھاؤ، اندھے کو اپنے کندھے پر اٹھاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، مجھ سے تو میں لنگڑا ہوں، میں معذور ہوں، میں کیسے اس کو اٹھا لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے اٹھا جس طریقے سے رات کو تو نے اس کو اٹھایا تھا۔ اب وہ مجمع موجود تھا، اب اس نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی پریشان، انہوں نے کہا نہیں ایسے اٹھا۔ اب جب اٹھایا تو اس سے کہا کہ اب تم اپنا ہاتھ اوپر کرو۔ تو پھر وہ بات جب اس کو رئیس کو یہ بات سارا مسئلہ جو بھی بات تھی وہ حل ہو، اس نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کی پھر ان کی نظر میں اور عزت بڑھی۔ کہتے ہیں پھر وہاں سے آپ واپس ہوئے، تو پھر واپس آئے تو آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب دی، آپ 30 سال کی عمر میں آپ کی ساری عمر 33 سال جو آپ نے اس دنیا میں گزارے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ 30 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ کو انجیل دی گئی، 3 سال تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے، بنی اسرائیل کو برائیوں و بے حیائیوں سے روکتے رہے، لیکن یہودی جو تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے آپ کی تعلیم پر، آپ کی تبلیغ پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ ہوئے۔ تو ان میں بھی سے
جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نصاروں کو صحابی کا لقب ملا، آپ کے ساتھ جو تھے ان کو حواری کا لقب، ان میں سے کہتے ہیں کہ صرف 12 تھے جو آپ کے قریبی تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ یہودی جب ان کی دشمنیاں اس حد تک بڑھ گئی، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی ان کی ہمت اتنی زیادہ تھی، انبیاء جب آتے ان کی وہ تکذیب کرتے تھے، بے شمار کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، اب ان کے ہاں کوئی خوف ان کو تھا نہیں، تو اب وہ اسی چکر میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کو بھی، کیونکہ آپ انجیل لے کر آئے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اب ان کی اپنی کتاب آ گئی، پھر وہ آپ پر الزام تراشیاں بھی کرتے تھے، آپ بغیر والد کے پیدا کیے گئے، تو وہ ان کا بھی وہ جو سٹیٹس ایک تھا وہ کم ہو رہا تھا۔ تو جب وہ انتہائی درجے پر چلے گئے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا۔ جب آسمان پر اٹھا لیا تو یہ نہیں آپ پھر قیامت قریب میں جب واپس آئیں گے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ اب نصارہ کا کیا ہے؟ وہ آپ کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہتے ہیں، یہودی آپ پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر ختم کرتے ہیں، پھر معجزات کا جو مختصر خلاصہ تھا، تو انشاءاللہ جو معجزات تھے آپ کے پھر اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو پھر اس کا بیان کیا جائے گا۔ اسی پر ختم کرتا ہوں، وما الا البلاغ المبین۔